السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ میرے پیارے دل عزیز بچوں، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری صحت و عافیت دائم قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بچوں، تفسیر البیضاوی میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا چرچا میں ہی ہے، ابھی تک وہ چرچا جاری ہے۔ بسم اللہ میں با اور اسم الجلالہ یہ تینوں کا چرچا ہو چکا ہے۔ بہت ساری موضوعات، باریک پوائنٹس مصنف رحمہ اللہ ہمارے سامنے رکھے ہیں، آپ لوگ وہ پورا سمجھے ہوں گے، معلوم کیے ہوں گے، امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ پیارے بچوں، ابھی ہمیں باقی پڑھنے کا ہے۔ بسم اللہ کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے متعلق ہے ہمارا چرچا آج کا۔ دیکھتے ہیں۔ والرحمن الرحیم اسمان بنیا للمبالغہ من رحم کالغضبان من غضب والعلیم من علم۔ الرحمن والرحیم اسمان دو اسم ہیں، بنیا للمبالغہ مبالغہ کے لیے بنائے گئے ہیں، مبالغہ کے لیے مبنی ہے، تو مبالغہ کا معنی ہے الرحمن الرحیم میں۔ اور من رحمہ، رحمہ سے مأخوذ ہیں یہ دو کلمات۔ کالغضبان من غضبہ، جیسے غضبان مأخوذ ہے غضبہ سے، والعلیم من علمہ، علیم مأخوذ ہے علمہ سے۔ والرحمت فی اللغت، اور رحمت لغت میں رقت القلب وانعطاف، رقت القلب نرم دلی، رقت قلب، وانعطاف میل نفسانی کو کہتے ہیں، یقتضی التفضل والاحسان، جو فضل و احسان کا مقتضی ہو، فضل و احسان کو طلب کرنے والا ہو۔ تو رحمت کا معنی ہے نرم دلی، رقت القلب، انعطاف میل نفسانی۔ ومنہ الرحم، رحم آپ لوگوں کو معلوم ہوگا رحم کیا ہے، بچہ دانی، وہ رحم بھی یہی لفظ سے ہے، لانعطافها علی ما فیہا، کیونکہ وہ رحم ہے نا بچہ دانی، وہ اس چیز پر نرم ہوتا ہے جو اس کے اندر موجود ہے، جو اس کے اندر موجود ہے اس پر وہ بھی نرم ہوتا ہے، اسی لیے رحیم وہی لفظ سے، رحمہ سے ہی مأخوذ ہے۔
تو ابھی وہ الرحمن والرحیم کا لغوی بیان، لغوی معنی ہم سمجھے، اس کا اشتقاق کہاں سے وہ ماخوذ ہے وہ بھی سمجھے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایک عام قاعدہ، ضابطہ کلیہ فی اطلاق الالفاظ علی اللہ تعالی۔ فی اطلاق الالفاظ علی اللہ تعالی سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالی کے صفات ہے نا، صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ وہ اللہ تعالی کے لیے مطلقاً استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا کچھ خاص معنی رکھنے کا ہے؟ کیا کچھ خاص معنی ہوگا ایسا ہم استعمال کیے تو؟ اس کا عام قاعدہ کیا ہے؟ وہی ہے ہمیں ابھی پڑھنے کا، دیکھتے ہیں۔ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنى، انما تؤخذ باعتبار الغایات، وہ لیے جاتے ہیں باعتبار الغایات، نتائج اور آثار کے اعتبار سے، التی ہی افعال، جو از قبیل تأثیرات ہیں، تأثیرات کا معنی رکھنے والے ہیں، دون المبادی، مبادی اور اسباب کے اعتبار سے نہیں ہے، التی تکون انفعالات، جو از قبیل تأثرات ہے، تأثرات کا معنی میں نہیں، تأثیرات کا معنی میں لیے جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ پڑھ کر کبھی آپ لوگ کچھ نہیں سمجھے ہوں گے، تو اس کی تھوڑی تفصیلات سمجھتے ہیں ہم۔ ایک اعتراض کا جواب ہے اصل میں یہ عبارت۔ یہ عبارت کیا ہے کہ اعتراض ہے ادھر، وہ اعتراض کا جواب ہے۔ اور یہ عبارت میں ہم پڑھے وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى، اسماء سے کیا مراد ہے؟ اسماء سے کیا مراد وہ الفاظ ہے جو صفات باری، اللہ تعالی کی صفات پر دلالت کرتی ہے، وہی ہے اسماء سے مراد۔ اور ادھر اعتراض کیا ہے؟ ادھر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ استعمال کرتے وقت کیا کیا اعتبار کرنے کا ہے؟ کیا کچھ پرابلم ہے ایسے استعمال کرنے میں، مطلقاً استعمال کرنے میں؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا اعتراض ہے ادھر۔ رحمت کا معنی تو ہم سمجھے، کیا ہے رحمت کا معنی؟ رقت قلب، انعطاف، میل نفسانی، یہ سب ہے نا۔ تو یہ نفس کا مائل ہونا اور جھک جانا، انعطاف ہونا، یہ سب تو کیا ہے؟ یہ سب تو مزاج جسمانی کے تابع ہوتی ہے، مزاج جسمانی کے تابع ہوتی ہے یہ تأثرات، یہ رقت قلب اور انعطاف، کیونکہ یعنی پہلے مزاج جسمانی کسی اثر کو قبول کرتا ہے، وہی ہے نا۔ ادھر رقت قلب، انعطاف سب ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ یہ مزاج جسمانی کیا کرنا ہے؟ کسی اثر کو قبول کرنا ہے، تأثرات ہے نا یہ، ہاں وہ قبول کریں گے، پھر نفس پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، یا رحمت طاری ہوتی ہے، رقت قلب طاری ہوتی ہے، انعطاف طاری ہوتا ہے۔ تو یہی ہے اصل ہے نا۔ یہ رقت قلب کا اصل کیا ہے؟ وہ ایک مزاج جسمانی سے ہوتا ہے۔ مزاج جسمانی کیا کرتے ہیں؟ پہلے کسی اثر کو قبول کرتا ہے، پھر وہ اس کا نفس پہ یہ کیفیت، یہ رقت قلب سب طاری ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہم اللہ پر رحمان رحیم مطلقاً استعمال کیے تو اللہ تعالی کے لیے بھی نفس اور جسم کا ثابت کرنا لازم آئے گا،
کیونکہ وہاں بھی ایک کسی سے وہ اثر لیتا ہے، پھر وہ اثر اس سے ظاہر ہوتا ہے، ایسا ایک جسم کا ثابت کرنا وہاں لازم ہوگا۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی نسبت میں بالکل کیا ہے؟ محال ہے، بالکل محال ہے نا۔ جیسے ایک جسمانی مزاج میں مزاج جسمانی میں رقت قلب ہوتا ہے، اسی طرح نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ کیوں؟ یہ رقت قلب اصل میں کیا بولے ہم؟ ایک مزاج جسمانی میں کیا ہوگا؟ وہ کسی سے اثر لیتا ہے، پھر اس میں وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، تو متاثر ہوتا ہے، کسی اور سے متاثر ہو کے یہ رقت قلب دکھاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہم اس کے تو یہ رحمان رحیم کو مطلقاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کیے تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک نفس، ایک جسم کا ثابت کرنا لازم آئے گا۔ یہ سب تو بالکل محال ہے اللہ تعالیٰ کی نسبت میں۔ تو ہم کیا کرنا ہے؟ وہی ہے یہ قاعدہ میں ہمیں پڑھنے کا، وہ اسماء اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر دلالت کرنے والے الفاظ ہم استعمال کرتے وقت وہ انما تؤخذ باعتبار الغایات التي هي افعال، یہ افعال وہاں ہم بتا رہے تھے کیا ہے؟ تأثیرات کا معنی ہوگا، ہے نا، تأثیرات کا جسم میں ہوگا اس کا معنی۔ تو ادھر کیا کریں گے؟ رحمان رحیم کا اطلاق مطلقاً اللہ تعالیٰ کا ذات پر رحمان رحیم کا استعمال کیا نہیں ہے؟ درست نہیں ہے۔ پھر کیا نہیں؟ دون المباد التي تكون انفعالات، پھر کیا نہیں پڑھے ہم؟ دون المباد التي تكون انفعالات، اور مبادی اسباب کے اعتبار سے نہیں ہے جو از قبیل تأثرات ہیں۔ تأثرات کا اعتبار کیے تو کیا ہونا پڑے گا؟ ہم پہلے سمجھے ہے نا، تأثرات کا معنی دیے تو کیا ہوگا؟ تأثرات کا معنی دیے تو کیا ہے؟ دقت قلب ایک دقت قلب ایک سبب ہے، تو دقت قلب وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک مزاج جسمانی میں ہوتا ہے، وہ کسی سے اثر لیتے ہوئے اس کی وہ رقت قلب کی حیثیت اس کا نفس پر طاری ہوتی ہے۔ ہم پہلے پڑھے ہیں نا، اس کے لیے ایک جسمانی مزاج چاہیے، وہ کسی سے اثر لیں گے پھر اس میں وہ ظاہر ہوگا رقت قلب، ایسے ایک مزاج جسمانی وہاں ثابت کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تأثرات کا معنی دیے تو وہاں بھی ایک مزاج جسمانی، اللہ تعالیٰ کو ایک نفس جسم ثابت کرنا ہوگا، وہ بالکل محال ہے، اسی لیے تأثرات کا اعتبار نہیں کریں گے۔ وہی ہے از قبیل انفعال ہے اصل میں یہ رقت قلب، ہے نا، وہ اثر تو کیا ہے؟ از قبیل تأثیر ہے۔ تو رحمت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو انعام کے معنی کے اعتبار سے ہوگا، اور رحمان کا معنی کیا ہوگا؟ منعم کے اعتبار سے ہوگا۔ رحیم اور رحمان کیا ہے؟ وہ اثر کا اعتبار کرتے ہوئے نا، تأثیر کا معنی رکھتے ہوئے یہ سمجھیں گے ہم۔ وہی بتا رہے تھے انما تؤخذو، یہ الفاظ وہ لیے جائے گا باعتبار الغایات التي هي افعال، باعتبار الغایات التي هي افعال سے کیا مراد ہے؟ وہ ان نتائج اور آثار کے اعتبار سے ملحوظ ہے جو از قبیل تأثیرات ہے۔ تأثیرات ادھر سمجھے ہے نا، دقت قلب انعطاف کا اثر کیا ہے؟ انعام اور احسان ہے، تو ادھر رحمان کا اور رحیم کا معنی منعم، محسن کا انعام اور منعم کا معنی میں لیں گے۔ اور کیا نہیں؟ دون المباد التي تكون انفعالات، مبادی اور اسباب کے اعتبار سے نہیں جو از قبیل تأثرات ہے۔ تأثرات کا معنی رکھے تو ہم پہلے پڑھے کیا ہوگا؟ دقت قلب تو کیا ہے؟ ایک کیفیت نفسانیے میں سے ہے، تو مزاج نفسانی کے تابع ہو
تو یہ مزاج نفسانی کیا کرتے ہیں، کسی اثر کو قبول کرتا ہے، پھر نفس پر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی رحمان رحیم کو مطلق نہیں استعمال کرتے تو اللہ تعالی کے لیے بھی نفس اور جسم کا ثابت کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے ہم بتا رہے ہیں تأثرات کا معنی میں نہیں، تأثرات بولو تو وہ متاثر بالغیر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے الفاظ کو ہم تأثیرات کا معنی میں لیں گے، تأثیرات کا معنی میں لیتے ہیں۔ تو رحمت کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوگا تو انعام کے معنی کے اعتبار سے ہوگا، اور رحمان کے معنی منعم کے ہوں گے، یہ تو منعم کے ہوں گے۔ تو اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ رحمان اور رحیم کا اطلاق ذات باری پر بطور مجاز مرسل ہے۔ وہ مجاز مرسل بولو تو کیا ہے، مجاز مرسل تو کہتے ہیں کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے۔ یہ بات تو موجود ہے ادھر، کیونکہ رحمت کیا ہے، جو سبب ہے، وہ بول کر مراد لیا کیا ہے، انعام اور احسان جو مسبب ہے۔ آپ لوگ سمجھے ہوں گے ابھی انشاءاللہ، اگر کوئی شک باقی ہے تو پوچھنے کا ہے۔ رحمت کا اطلاق کیے تو وہ کیا ہوگا، انعام کے معنی کے اعتبار سے ہوگا، اور رحمان کے معنی تو منعم کا معنی میں ہوگا۔ تو ادھر رحمان اور رحیم کا اطلاق اللہ تعالی کا ذات پر بطور مجاز مرسل ہے راجح، کیونکہ مجاز مرسل کہتے ہیں کہ سبب بول کر مسبب مراد لیا جائے۔ یہاں پر بھی یہ بات موجود ہے نا، کیا ہے، کیونکہ رحمت جو سبب ہے وہ بول کر مراد لیا ہم کیا، انعام اور احسان جو مسبب ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم ایک نیا چرچا، بیان ابلغیت صیغۃ الرحمن مع الدلائل، الرحمن الرحیم ہے نا، اس میں الرحمن کا ابلغیت کے بارے میں چرچا ہے۔ والرحمن ابلغ من الرحیم، رحیم وہ لفظ بھی مبالغہ میں بہت آگے ہیں۔ رحمان میں زیادہ مبالغہ ہے، رحمان میں کیا ہے، زیادہ مبالغہ ہے۔ لأن زیادت البناء تدل على زیادت المعنی، کیونکہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ کما فی قطع وقطع وکبار وکبار، قطع بالتخفیف اور قطع بالتشدید، اور کبار بالتخفیف اور کبار بالتشدید کی مثالوں میں واضح ہے۔ تو یہ مثالوں میں تخفیف ہوا تو معنی تھوڑا کم ہوگا، تشدید کے ساتھ ہوا تو معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ وَذَلِكَ انما تؤخذ تارة باعتبار الکمیہ، اور یہ زیادتی ہے نا، معنی کی زیادتی، وہ زیادتی کا کبھی کمیت کے اعتبار سے میں لیا جاتا ہے، باعتبار الکمیہ۔ کمیت کا اعتبار بولو تو کیا ہے، کمیت بولو تو وہ عدد ہے مراد، عدد المنعم علیہم وعدد النعمہ، نعمتوں کی تعداد، یہ تو جن کو وہ نعمت مل رہے ہیں، میں جن کو وہ نعمت مل رہی ہے ان کی تعداد، ایسا وہ عدد کا اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ وَأُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّةِ، اور کبھی کیفیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے۔ یہ زیادتی ہے نا، یہ زیادتی کا معنی کبھی یہ کیا ہوگا، کمیت کے اعتبار سے لیا جاتا ہے، کبھی وہ کیفیت کا اعتبار سے۔ کیفیت کا اعتبار بولے تو کیا ہے، کیفیت سے مراد باعتبار القوت والفخامہ، اس کو وہ قوت، عظمت، یہ سب کا اعتبار سے۔ تو دو قسم کا اعتبار ہے ادھر، دو قسم کے اعتبار ہے، ایک تو عدد کمیت کے اعتبار، اور ایک اس کی عظمت قوت کے اعتبار۔ فعل الاول، ادھر دو اعتبار ہے نا، پہلا اعتبار کیا ہے، انما یؤخذ تارۃ باعتبار الکمیہ، وہ عدد کا اعتبار ہے نا۔ فعل الاول، پہلا اعتبار سے قیل کہا جائے گا یا رحمان الدنیا، یا رحمان الدنیا،
کیونکہ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، ہے نا، دنیا میں مومن اور کافر پر رحمت کرنے والے، تو ادھر وہ عدد ہے نا، وہ کمیت کے اعتبار ہے۔ وہ رحیم الآخرہ، رحیم الآخرہ کا کیوں استعمال ہے؟ کیوں آخرت میں؟ لِأَنَّهُ يَخُصُّ الْمُؤْمِنَ، ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو مومنوں سے خاص ہے، وہاں عدد کم ہے، تو رحیم الآخرہ کا استعمال کریں گے۔ تو یہ کمیت کے اعتبار سے، کمیت وہ عدد المنعم علیہم، جن پر وہ نعمت ہو رہی ہے ان کی تعداد کے اعتبار سے، یا رحمان الدنیا استعمال کیا تو یعم المؤمن والکافر، اور رحیم الآخر استعمال کیا تو یخص المؤمن، آپ لوگ سمجھے ہوں گے۔ اور دوسرا اعتبار وَأُخْرَى بِاعْتِبَارِ الْكَيْفِيَّہ ہے نا، وَعَلَى الثَّانِي، دوسرے اعتبار سے قیلہ کہا جائے گا یا رحمان الدنیا والآخرہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت کا رحمان، دنیا اور آخرت کا رحمان، تو یہ نعمت کی وہ عظمت قوت کے اعتبار کرتے ہوئے ہیں۔ دیکھیے باقی دیکھیے، وہ رحیم الدنیا، دنیا میں رحمت کرنے والے، تو ادھر کیا ہوا؟ لِأَنَّ النِّعَمَ الْأُخْرَوِيَّةَ كُلَّهَا جِسَامٌ، کیونکہ لِأَنَّ النِّعَمَ الْأُخْرَوِيَّةَ، آخرت کی نعمتیں، کلھا جسام، سب تو عظیم ہے، عظیم ہے۔ اور وَأَمَّا النِّعَمَ الدُّنْيَوِيَّةَ، دنیاوی نعمتیں تو کیا ہے؟ فَجَلِيلَةٌ وَحَقِيرَةٌ، تو ادھر کیا ہوا ہے اصل میں؟ اس کی عظمت نا، عظمت کا اعتبار کرتے ہوئے کیا ہوا؟ یا رحمان الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، ہے نا، یا من قویت وجلت آثار رحمتہ فی الدارین، دونوں دنیا اور آخرت میں ان کی نعمت عظیم ہے۔ تو خاص کر کے بولنے کا تو کیا استعمال کرنا پڑے گا؟ رحیم الدنیا استعمال کرنا پڑے گا، کیونکہ رحیم الدنیا کیوں استعمال کیا؟ کیوں نعمت دنیاویہ میں کیا ہے؟ بڑی بھی ہے اور چھوٹی بھی ہے، حقیرت بھی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی تک جو ہم چرچا کر رہے تھے آپ لوگ سمجھے ہوں گے رحمان اور رحیم کے متعلق۔ رحمان اور رحیم میں مبالغہ کے متعلق چرچا ہو رہا تھا، اس کا دونوں اعتبار بھی ہم سمجھے، کیفیت اور کمیت کے اعتبار بھی یہ تفصیلاً سمجھے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی وہ معنی رکھے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔